بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ بھی پہلے کی طرح اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والی جنگ ہے، اور جنگ بھی یہ اس طرح جنگ نہیں ہے جس طرح دو فوجوں میں ہوتی ہے۔ یہاں ایک طرف فوج ہے اور اس کے پیچھے جو ہے امریکہ اور یورپ ہیں، اور سامنے جو لوگ ہیں وہ چند ملیٹنٹس ہیں حماس کے، اور وہ گولہ باری کر رہے ہیں، لیکن وہ کہیں سامنے فوج کی طرح جس طرح ایک عام فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں اس طرح نہیں ہے۔ یہاں نشانہ جو ہے وہ غریب اور سویلین شہری جو ہیں وہ بن رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، اور ہر روز جو ہے وہ اگر سینکڑوں نہیں تو بیسوں کی تعداد میں جو ہے شہری مارے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو کہا گیا کہ آپ نارتھ کا علاقہ جو ہے وہ چھوڑ دیں، غزہ شہر جو ہے وہ چھوڑ دیں اور سب کے سب ساؤتھ میں چلے جائیں، ان کو بھی امان نہیں ہے۔ ان کے جو قافلہ ہے، جو راستہ خود بتایا ہے اسرائیل نے کہ اس راستے پہ جاؤ، اس راستے پہ بھی بمباری ہوئی ہے۔ پھر انہیں کہا کہ آپ جنوب میں چلے جائیں، تو وہاں پر بھی جنوب میں بھی جو شہر ہیں، خان یونس شہر ہے وہاں پر، اس پر بھی بمباری ہوئی ہے۔ تو اب کہیں جو ہے ان شہریوں کو، ان سویلینز کو کہیں جو ہے پناہ نہیں مل رہی۔ اوپر سے جو ہے وہ مکمل جو ہے پابندی لگا دی گئی ہے، نہ ان کو پانی میسر ہے، لوگ یہاں سمندر کا پانی پی رہے ہیں، اور کھانے کا انتظام وہ کچھ نہیں، کھانا کچھ نہیں ہے، مارکیٹوں میں کھانا ختم ہو چکا ہے، باہر سے سپلائی ابھی تک نہیں آ رہی ہے۔ مصر کے بارڈر پر، رفح بارڈر پر یونائٹڈ نیشنز کے ٹرک بہت سارے کھڑے ہیں، بہت دوسرے ممالک سے آئے ہوئے، ترکی نے بہت سارا سامان بھیجا ہے، خود مصر نے بہت سامان بھیجا ہے۔ وہ سامان جو ہے کھانے پینے کا سامان ہے، لیکن وہ سامان اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اسرائیل کے بمباروں نے وہاں جو راستے ہیں سارے وہ تباہ کر دیے ہیں۔ اب مصر جو ہے انہوں نے کوئی بات کی ہے اور توقع تھی کہ کل وہ سامان اندر چلا جائے گا، اور 20 ٹرکس کی بات ہوئی تھی۔ اب 20 ٹرک جو ہیں وہ تو اگر وہ سارے کے سارے اس میں روٹیاں بھی ہوں تو 20 ٹرک کی روٹیاں جو ہے وہ 2.5 ملین جو لوگ ہیں ان کو ایک ایک روٹی بھی نہیں آئے گی۔ کہ جائے کہ ان کو پانی چاہیے، ان کو خوراک چاہیے، ان کو میڈیسن چاہیے، وہ اور وہ تو تبھی ہو سکتا ہے اگر کم از کم 100 ٹرک جو ہیں ہر روز اس راستے سے اندر جائیں، اور ان کی جو ہے وہ ان میں دوائیاں، ان میں خوراک، ان میں پانی وہ مہیا کیا جائے۔ اور جو اس وقت جو جھگڑا ہو رہا ہے، جس وجہ سے اسرائیل نہیں جانے دے رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ فیول کی بات کر رہے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل، اس کی جو بات کر رہے ہیں یہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر وہ نہیں جائے گا تو لوگ اپنا جو اگر جنریٹرز ہیں، بجلی آپ نے بند کر دی ہے، جنریٹرز ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ جو ہسپتال میں جہاں آپریشنز ہونے ہیں، جہاں بجلی چاہیے، جو انٹینسو کیئر یونٹ ہے وہاں پر بجلی چاہیے، اور وہ جنریٹر سے چلی تو کیسے جائیں گے؟ تو اب وہ اس بات پہ جھگڑا چل رہا ہے کہ اس پہ کیسے کیا جائے گا، کہ اندر چیزیں جو ہیں وہ انسانی خوراک جو ہے وہ اندر پہنچائی جائے، کیسے پہنچائی جائے۔ تو بالکل جو ہے ایسی صورت ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا گر سکتا ہے، اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی تصویریں آپ دیکھیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 2 امریکی شہری، ماں اور بیٹی، ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور وہ جو ہے اس سے جو ہے انڈیا یہ ملتا ہے کہ مسلسل جو ہے نیگوشیشن چل رہی ہیں، اور نیگوشیشن جو ہے وہ عرب ممالک کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں بھی قطر کا نام لیا جا رہا ہے کہ قطر نے یہ ڈپلومیسی کی ہے اور ان 2 خواتین کو وہاں سے رہا کرایا ہے، اور وہ ماں بیٹی جو ہے وہ امریکہ پہنچ رہی ہیں، اور صدر بائیڈن نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اب عرب ممالک جو ہیں وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ عوام میں جو ہے شدید غصہ ہے، اور بڑے زبردست مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مصر جیسی سوسائٹی میں جہاں پر کہ فوج کا مکمل کنٹرول ہے، اور جہاں پر کہ کوئی چیز بھی جو ہے فوج کی مرضی کے بغیر، حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہاں خود حکومت نے کہا ہے کہ آپ مظاہرے کریں۔ اور یہ بھی ایک خبر ہے کہ کل وہاں جو اسمبلی میں اجلاس ہوا، وہاں بڑی دھواں دھار تقریر ہوئی اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں، اور وہاں ایک ممبر نے جو اسپیچ کر رہا تھا تو اس نے کیمپ ڈیوڈ کا جو معاہدہ تھا جو انور سادات نے کیا تھا اس مصر سے، اس کی کاپی پھاڑ دی وہاں پر۔
وہ ایک سمبولک اظہار ہے، معاہدہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے خود حکومتوں میں اور خود عوام میں اس پہ کس قدر ریزنٹمنٹ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمام عرب ممالک اکٹھے ہو کر بھی، تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو کر بھی کچھ کر نہیں سکتے۔ نہ ان کے پاس فوج ہے کہ وہ اسرائیل کا، امریکہ کا مقابلہ کر سکے، نہ ان کے پاس معاشی طاقت ہے کہ وہ اس کا، نہ ان کے پاس ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ صرف بیانات دے سکتے ہیں، ہنگامے کر سکتے ہیں، جلسے جلوس کر سکتے ہیں، نعرے مار سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ زیادہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تاہم اتنا بھی جو ہے اس حالت میں اتنا کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اس پہ جو ہے کم از کم اخبار کی حد تک، عوام کی حد تک ایک بات واضح تو ہو کہ لوگوں میں ریزنٹمنٹ ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسرائیل کا جو ایک پلان جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو جگہ ہے ساؤتھ میں وہ پوری کی پوری خالی ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنا آپریشن کریں اور پھر وہاں پر قبضہ کر لیں۔ اس سے پہلے بھی سن 48 سے لے کے آج تک بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ حملے کیے ہیں، لوگوں کو ڈرایا ہے، مجبور کیا ہے کہ وہ اپنا بھاگ جائیں، اور وہ لوگ بھاگ کے کوئی لبنان چلے گئے ہیں، کوئی اردن چلے گئے ہیں، کچھ سیریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ آج تک جو ہیں وہ پچھلے 75 سال سے، 50 سال سے، 67 سے اگر لگائیں تو وہ مہاجر کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی صورتحال لگ کچھ ایسی رہی ہے کہ اس کو حماس کو ختم کرنے کے لیے اور اسلامی جہاد جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس پہ قبضہ کر لی جائے، لیکن اور اس کے لیے ہی، اسی لیے وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ مصر کی طرف صحرائے سینا کے وہاں چلے جائیں، اور اگر وہ، اور حکومت مصر جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں، اگر لوگ، بہت لوگ یہ پریشر ڈال رہے ہیں حکومت مصر پر کہ آپ ان کو اجازت دیں کہ یہ اس طرف آ جائیں، لیکن حکومت مصر اجازت اس لیے نہیں دے رہی، اور وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ درست فیصلہ ہے ان کا، وہ اجازت اس لیے نہیں دے رہی کہ اگر یہ لوگ اس طرف ان کو بھیج دیا گیا تو ان کو اسرائیل پھر واپس نہیں جانے دے گا، اور یہی جو ہے وہ سینائی سینا میں رفح کے علاقے میں عریش شہر، وہاں جو شہر کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے العریش، وہاں پر جو ہے وہ رہیں گے، اور ان کو کہیں جانے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اور اس سلسلے میں جو بین الاقوامی طور پر جو دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ صدر بائیڈن نے کل تقریر کی ہے، دورے کے بارے میں آپ سن چکے ہوں گے، اور کل صدر بائیڈن نے اوول ہاؤس سے تقریر کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں زیادہ تر کانگریس کے لیے تھیں کہ بھئی ہمیں 105 بلین، تقریر میں نہیں کہا لیکن آج جو انہوں نے بھیجا ہے اپنا ڈیمانڈ نوٹ، اس میں جو ہے وہ 105 بلین ڈالر کی ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے کہ کانگریس پاس کرے، اور وہ یوکرین کے لیے بھی ہے، اور اسرائیل کے لیے بھی ہے، اور یہاں ڈومیسٹک لیے ساؤتھ میں جو بارڈر وال بنانے ہیں اس پہ بھی ہے، اور کچھ اس قسم کے ملٹری کے ایکسپینس بھی شامل ہیں، تو سارے جو ہے 105 بلین کا انہوں نے جو ہے وہ بل بنا کے وہ بھیج دیا ہے کانگریس کو۔ تو اب دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ریپبلکن پارٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یوکرین کی جنگ کو جو ہے وہ مزید امداد نہیں دینا چاہتے، لیکن اب یہ اسرائیل کے سلسلے میں جب بات شروع ہو گئی ہے، اور ان کے جو انہوں نے بجٹ بھیجا ہے کانگریس کو، اس میں جو ہے وہ سارا ایک ہی بل میں ڈال دیا گیا ہے، تو اس میں ریپبلکن کی وہاں میجورٹی ہے ہاؤس میں، تو ان کے لیے اس کو ریجیکٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، تاہم وہاں اسپیکر نہیں ہے، وہاں ایک اور جھگڑا ہے، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو آگے کیسے چلیں گے۔ دوسری جو بات نوٹ کرنے کی ہے امریکہ کی طرف سے اور یورپ کی طرف سے، یہ ہے عام طور پہ جب یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں مڈل ایسٹ میں فلسطین کے ریفرنس سے، تو امریکی صدر جو ہیں یا امریکی میڈیا جو ہے وہ بڑی جلدی یہ ڈیمانڈ شروع کرتا ہے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ ریسٹرینٹ شو کرے، اسرائیل کو چاہیے کہ وہ اوور ری ایکٹ نہ کرے۔ اس میں جو ہے یہ چیز مسنگ ہے۔ صدر نے جب یہ وہاں گئے ہیں تل ابیب، تو وہاں انہوں نے یہ بات نہیں کی، تاہم یہاں جب انہوں نے تقریر کی آ کر، تو اس میں انہوں نے یہ بات اگین ریسٹورینٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 9/11 کے بعد بڑے غصے میں اور جذبات میں ہم نے جو ہے وہ اوور ری ایکٹ کیا، تو اسرائیل بھی جو ہے وہ اوور ری ایکٹ نہ کرے، اور تاہم انہوں نے اس کو بھرپور ساتھ دینے کا ان کا وعدہ کیا ہے، اسرائیل جو بھی کرے گا اس کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کے لیے جو بھی اقدام کرنا چاہے وہ کرے، تو امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی حمایت مکمل ہے۔
عوامی سطح پر جو ہے یہاں پر کافی جو ہے وہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ صرف اس میں جلسے جلوس کرنے والے صرف فلسطینی اور صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، بلکہ ان اسرائیل کی ان پالیسیوں کے خلاف جلسے جلوس کرنے والوں میں جو پروگریسو یہودی ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور وہ لوگ جو ہیں ان کی آواز کافی اسٹرانگ ہے اس معاملے میں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے اسرائیل کی ریاست کی حمایت کرتے ہیں، لیکن وہ نیتن یاہو کی اور یہ جو ان کی گورنمنٹ ہے، جو ان کی پالیسی ہیں، اس کے خلاف وہ کھل کر بولتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور یہ ان لوگوں نے غصب کیا ہوئے ہیں، اور وہ ٹو اسٹیٹس جو ہے سلوشن اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ کافی ووکل بھی ہیں اور کافی افیکٹو بھی ہیں۔ یونیورسٹیز میں بھی اس قسم کے جو ہیں وہ مظاہرے بھی ہوئے ہیں، اور وہاں سے اس قسم کے اقدامات بھی ہو رہے ہیں کہ فلسطین کو جو ہے ان کے حقوق دیے جائیں۔ خود اسرائیل کے اندر یہ ایک انہونی سی بات ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رائٹرز کی خبر ہے کہ اسرائیل میں خود حکومت کے خلاف بڑی ریزنٹمنٹ ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس جو حماس نے جو ظلم کیا ہے، تو اتنے 1400 اس سے بھی زیادہ لوگوں کو مارا ہے، اور کوئی 200 لوگ جو ہیں ان کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، تو اس کا جو الزام ہے وہ حکومت پہ دیتے ہیں اسرائیلی عوام، اور اس کے خلاف کافی جو ہے نفرت پائی جاتی ہے گورنمنٹ کے خلاف۔ تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یوکرین کی وار سے ہی شروع ہوا تھا کہ چین، روس، یہ ایک الگ بلاک بنتا جا رہا تھا، لیکن یہ جو اسرائیل میں ہوا ہے اس سے یہ بات زیادہ کھل کے سامنے آ گئی۔ اس کا کانٹیکسٹ کچھ یہ بھی بنتا ہے کہ اسی دوران پچھلے ہفتے بیجنگ میں صدر شی نے 150 ممالک سے ہر سربراہ مملکت کو اور سربراہ حکومت کو بلوایا تھا، اور وہ جو ان کا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کی 10ویں سالگرہ منائی تھی انہوں نے، اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے یہ کائنڈ آف پاور شو کے ایک روس والے بھی گئے تھے، لیٹن امریکہ سے لوگ گئے ہوئے تھے، عرب ممالک سے گئے ہوئے تھے، ایشیا کے بہت سے ممالک گئے ہوئے تھے، پاکستان سے بھی گئے ہوئے تھے وزیر اعظم۔ تو وہ ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا جو ہے ایک نظر آتا ہے کہ پاور جو ہے وہ کیسے گلوبل پاور کیسے شفٹ ہو رہی ہے، کیسے اس میں جو ہے ایک ہلچل نظر آ رہی ہے کہ ایک چین جو ہے جو کل تک تو نہیں، مطلب 20-25 سال پہلے تک جس کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی، آج وہ جو ہے 150 ممالک جو ہیں ان کو جو ہے اپنے پاس بلا کر ان کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور وہاں پر اس وقت تک جو ہے مختلف ذرائع سے ملی ہے کہ اباؤٹ $1 ٹریلین جو ہے وہ جس میں چائنا نے انویسٹ کیا ہے ان مختلف ممالک میں۔ پاکستان کو 60 بلین تھا، اور اس میں سے ہر 25-30 بلین ابھی انویسٹ ہوا ہے، باقی ابھی رہتا ہے، اس کا بھی معاہدہ ہوا ہے۔ تو اور اس کے بعد جو دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے ہوئی ہے وہ یہ کہ چین نے پہلی دفعہ کھل کر ابھی کہا ہے کہ سیز فائر فوراً ہونی چاہیے، اور جو ٹو اسٹیٹ ہے آئیڈیا اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، فلسطین کے حقوق کی بات کی ہے۔ چین والے عام طور پہ اس قسم کے بیانات اس طرح دیتے نہیں ہیں، وہ یو این میں ووٹ ہو تو وہاں دے دیتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے انہوں نے بالکل کھل کے جو ہے یہ بات کی ہے، اور یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ یوکرین کی وار سے جو ڈویژن شروع ہوئی تھی، وہ اب جو حماس اسرائیل جنگ کی باعث وہ اور زیادہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، اور امریکہ میں جو ہے وہ جو اکنامک سرکلز ہیں وہاں یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یہ اکنامکلی وائبل ہے یا نہیں ہے، یہ چائنا کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ اس طرح گرو نہیں کر رہی جس طرح توقع تھی، اور دوسرا یہ کہ جن ممالک سے پیسے لینے ہیں وہ ان کو جو ہے قرضہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو یہ جو ہے ٹریپ ہے، اور اس کا جو ہے معاشی بحران جو ہے وہ بہت بڑا معاشی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بارے میں اب اس وقت کوئی رائے دینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اب اگلے چند سالوں میں کیا ہوگا، تاہم اب اس وقت جو ان کا جو ہے وہ assertive فارورڈ پالیسی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے اب 2 جنگیں ہو گئی ہیں، امریکہ اس میں فلی انوالو ہوتا جا رہا ہے مڈل ایسٹ وار میں، تو اگر زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ امریکہ کی توجہ اور بڑھے گی، اور چائنا کو جو ہے اسرٹ کرنے کا اور موقع ملے گا۔ امریکہ کی کوشش تو یہ ہوگی کہ اس جنگ میں براہ راست ملوث نہ ہو، لیکن امریکہ کے بحری بیڑے وہاں ہی موجود ہے، اور اسرائیل کو اگر جیسا کہ اس کا پلان نظر آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے حماس کے پرسوٹ کرنے میں
وہاں اربن وارفیئر میں داخل ہونا ہے تو وہ بڑا رسکی معاملہ ہے، اسے جانوں کا نقصان بہت ہوگا، دونوں طرف سے ہوگا، اور ہاسٹیجز جو ہیں اگر ان کو اس بمباری سے، اس لڑائی میں ان کو نقصان ہوا تو اس کا الزام بھی جو ہے پھر اسرائیل پر ہی آئے گا کہ آپ ان کو چھڑانے گئے تھے، ان کو مار دیا آپ نے. تو یہ بڑا رسکی معاملہ ہے، اور اربن وارفیئر جو ہے وہ بہت تباہ کن چیز ہوتی ہے. لیکن اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ان کو یہ کرنا پڑے گا، اور وہ کر بھی رہے ہیں سارا کچھ. تو اب اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ وہ جو ہسپتال میں، الاہلیہ ہسپتال میں جو بم گرا تھا، اور جس سے 500 کے قریب لوگ مارے گئے، اور وہ سارے کے سارے بیچارے وہاں پناہ لینے کے لیے آئے تھے کہ ہسپتال جو ہے وہ محفوظ جگہ ہے. تو اس کے بارے میں بہت ساری خبریں ہیں، اور انیشیلی سب نے یہ کہا کہ اسرائیل نے مارا ہے، لیکن اسرائیل نے جو بعد میں جو اس کو کہا کہ نہیں ہماری طرف سے ہم نے نہیں کیا، تو اس کی کوئی کنکلوسیو ایویڈنس تو نہیں ہے کسی طرف سے بھی. لیکن اس کا صدر بائیڈن نے بھی یہ بات کہی ہے اپنی تقریر میں، اور وہاں اسرائیل میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اسرائیل کی طرف سے یہ بم نہیں پھینکا گیا، اور اسرائیل والے بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن باقی جو دنیا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس میں اب اس پہ جو ہے ایویڈنس جو ہے، کنکلوسیو ایویڈنس تو ابھی تک نہیں ہے کسی کے پاس بھی کہ مصدقہ طور پہ بات کری جا سکے. لیکن اسرائیل کی طرف جو کچھ کہا گیا ہے اس کو کچھ جو ہے وہ شک، کم از کم شک ضرور پیدا کرتا ہے کہ یہ کچھ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اسرائیل بتا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو کوئی جب یہ حادثہ ہوا ہے تو اسرائیل کو کوئی 45 منٹ لگے ہیں یہ بیان دینے میں کہ یہ جو ہے وہ اسلامک جہاد جو ہے ان کا تھے راکٹ، اور وہ مس فائر ہو گئے اور ہسپتال میں گر گئے. اس سے پہلے انہوں نے 3 مختلف بیانات دی ہیں. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ حماس والے جو ہیں وہ ہسپتال کے نیچے جو ہیں انہوں نے اپنے بنکر بنائے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ حماس والے جو ہیں انہوں نے ہیومن شیلڈ جو ہے وہ اس کو، جو مریض ہیں جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو انہوں نے حماس کا یا ان کا اسلامک جہاد کا جو راکٹ ہے وہ وہاں گرا ہے، اور اس کی ایک فلم بھی انہوں نے جاری کر دی کہ یہ جو ہے لائیو نظر آ رہی ہے. لیکن وہی جو فلم انہوں نے جاری کی تھی، وہ فلم جو تھی وہ کم از کم 45 منٹ بعد شوٹ کی گئی تھی. اس کا جب لوگوں نے ٹائم سٹیمپ جو اس کو چیک کیا ہے تو 45 منٹ بعد شوٹ کی گئی فلم ہے وہ. اور وہ پھر اس کو اسرائیل کی اتنی امبیرسمنٹ بنی کہ ان کو فلم ٹویٹر سے ودرا کرنا پڑی، وہ ویڈیو انہوں نے بنائی تھی. تو دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. یہ 1996 میں جب یہ جنگ ان کی ہو رہی تھی لبنان کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے ایک جگہ پر بہت سارے لوگ جمع تھے، اور انہوں نے وہاں اس پہ جو ہے وہ بم گرا دیا. اور اسرائیل کا جو جس نے فائرنگ کی تھی اس کا خیال تھا کہ شاید یہ وہاں حزب اللہ کے فوج ہے. فوج نہیں تھی، وہ سویلین بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے. اسی طرح یہ 2005 میں یہ بھی جو ہے یہ جب اسرائیل نے ودرا کیا ہے اس علاقے سے، تو وہاں پر جو ہے وہ حماس والے جو تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے، اور وہ فائرنگ بھی ان کے پاس راکٹ لانچر وغیرہ تھے. تو ان میں سے ایک راکٹ چل گیا اور کافی سارے لوگ مارے گئے. تو اور فرینڈلی فائر جو ہے یہ مطلب جنگ میں ہوتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے غلطی سے ہو جائے، شرارت ہوا، لیکن اس کے بعد کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے. لیکن جو انڈیکیشن ملتے ہیں وہ کافی کنفیوزنگ ہے کہ کلیئر بات اسرائیل بھی نہیں بتا رہا کہ اصل میں ہوا کیا ہے، اور ادھر سے بھی کوئی ہمیں دوسری طرف سے کوئی بات نہیں مل رہی. اور اسی طرح ایک اور پہلے واقعہ ہوا تھا وہ اسرائیلی فلسطینی امریکن ایک خاتون جرنلسٹ تھی، شیرین ابو خیل. تو ان کو وہ گولی ماری گئی اور وہ وہاں جاں بحق ہو گئی. تو اس کے بارے میں جب اسرائیل پہ الزام لگایا تو اسرائیل نے پہلے یہ کہا کہ نہیں یہ تو خود فلسطینیوں کی گولی سے مری ہے. پھر وہ تحقیق ہوئی، پتہ چلا کہ نہیں فلسطینیوں کی گولی سے تو نہیں مری وہ. تو پھر کہا کہ وہ شاید کراس فائر میں جو ہے غلطی سے ماری گئی. جب بہت پریشر پڑا اس پہ تو پھر اس نے کہا کہ ہم نے تحقیق کی ہے لیکن کوئی ایویڈنس جو ہے وہ کلیئر ایویڈنس نہیں مل رہی، اور کوئی انکنکلوسیو جو ہے انویسٹیگیشن. لیکن جو ہیومن رائٹس والے ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور جرنلسٹ جو ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہیں وہ پاکستان میں بھی یہ مخلوق بڑی پرسسٹنٹ ہے. اگر ان کا گولی کی مارا جائے تو بہت
وہ اس پہ پرسو کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہاں پر بھی وہ ہیومن رائٹس والے اور جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس کو پرسو کیا، اور فائنلی نیو یارک ٹائمز نے جو ہے وہ ساری تحقیق کی، باقی جو ہیں جرنلسٹ آرگنائزیشن انہوں نے تحقیق کی، اور یہ اسٹیبلش کیا کہ شیریں کا جو قتل تھا وہ اسرائیل کے سنائپر نے کیا تھا، اور وہ ٹارگیٹڈ تھا، وہ غلطی سے نہیں ہوا تھا. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ اس چیز کو اسٹرینگتھن کرتی ہیں، اس شعبے کو اسٹرینگتھن کرتی ہیں کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے وہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. اب اگین اس کی کنکلوسیو ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ جو پہلے کی باتیں ہیں یہ جو بتاتی ہیں، یہی بتاتی ہیں کہ یہ اس قسم کا امکان ہے. اور یہاں پر جو ہے امریکہ میں، امریکی گورنمنٹ میں، امریکی کانگریس میں اسرائیل کے لیے مکمل سپورٹ موجود ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ابھی 2 دن پہلے وہاں ایک جو لبرل کاکس کے لوگ ہیں انہوں نے ایک بل سرکولیٹ کیا کہ اسرائیل کو جو ہے وہ سیز فائر کے لیے کہا جائے اور ریسٹرینٹ شو کرنے کے لیے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ریسٹرینٹ شو کرنے کے لیے کہا جائے. تو صرف 13 لوگوں نے اس پہ دستخط کیے، کسی اور نے دستخط نہیں کیے. تو یہ ان کے سپورٹ کا لیول. اس طرح جو ہے جو امریکہ کی سپورٹ ہے، مطلب ابھی تک جو پچھلے 70 سال میں جب سے یونائٹڈ نیشن بنی ہے اس میں امریکہ نے کوئی 80 کے قریب ویٹو استعمال کیے ہیں. 80 میں سے 40 ویٹو جو ہیں وہ صرف اسرائیل کی حمایت میں ہوئے. یہاں پر جو ہے وہ ان کا سپورٹ ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن جو عرب ممالک ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، جو پرو فلسطینین ہیں، ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے. اب یہاں پر تقریباً 7 ملین کے قریب ہیں جو جوش پاپولیشن ہے، اور مسلم ممالک کی جو پاپولیشن ہے وہ بھی تقریباً اتنی ہی ہے. اب اتھینٹک ڈیٹا تو موجود نہیں ہے، لیکن اس سے اتنی ہے، اس سے کچھ کم ہے. 2 یا 3 مسلمان ممبرز ہیں کانگریس کے لوور ہاؤس میں، ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں. ایک فلسطینی ہے طلیب، ایک الہان عمر ہے، ایک حکیم جعفری ہے، اور ایک آدھ کو شاید اور 3 یا 4 سے زیادہ نہیں ہے. اور جو یہودی نژاد ہیں ان کی تعداد جو ہے 34 ہے اس وقت، 34. آبادی ان کی اتنی ہے. تو ان کا ایجوکیشن لیول جو ہے وہ زیادہ ہے، ان کی اپروچ زیادہ ہے، ان کا اکنامک اسٹرینتھ زیادہ ہے، اور وہ لوگ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. یہ جو باقی جو پبلک ہے جو عرب ممالک سے آتے ہیں یہ اس طرف نہیں جاتے، اس طرف کام ہی نہیں کرتے، تو اس لیے ان کی جو بات نہیں سنی جاتی. ہم اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. اور بات اس پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں امریکہ اتنی حمایت کیوں کرتا ہے. امریکہ شروع سے حمایت نہیں کرتا تھا، یہ اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. یہ الیگزینڈر ہے ان کے نیٹو کے کمانڈر تھے، اور بعد میں یہاں فارن منسٹر تھے، سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں یہاں پر. تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا بحری بیڑا ہے، ایسا بحری بیڑا ہے جو نہ ڈوب نہیں سکتا. امریکہ کا ایسا بحری بیڑا ہے جس پہ کوئی امریکی سوار نہیں ہے. اس کا ایسا امریکی بحری بیڑا ہے کہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے وہاں ہر وقت موجود. تو یہ پرسیپشن ہے. خود صدر بائیڈن نے جب یہ سینیٹر تھے تو انہوں نے ایک وہ یوٹیوب پہ وہ موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کی مفادات کے لیے ضروری ہے، اگر اسرائیل نہ ہوتا تو ضرورت تھی کہ وہاں پر ایک اسرائیل بنایا جائے. تو یہ لیول پہ ہے، اور وہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ اسرائیل امریکہ کے مفادات کی تحفظ کرتا ہے. یہ ان کے مفادات کا مسئلہ ہے سارا. تو اب بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اس سلسلے میں اگر کوئی اور سوال ہو یا کوئی اور بات ہو ہمیں لکھ بھیجیے گا، ہم اس پہ پھر آپ کو اس کو جواب بھی دے دیں گے. اور ایک چیز جو اور میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یورپ میں وہ بات رہے گی کہ پیرس میں اور برلن میں، جرمنی اور فرانس دونوں جگہ پر وہ پابندی لگا رہے ہیں کہ فلسطینی جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں مظاہرے نہ کیے جائیں. نام تو یہ دے رہے ہیں کہ یہ اینٹی سیمیٹک جو ہے وہ جذبات بھڑکائے جائیں گے اور ایسا کیا جا رہا گا، لیکن یہ اچھا میسج نہیں جا رہا کہ یورپ میں اتنی آبادی ہے مسلمانوں کی اور فلسطینیوں کی. لبرل خاص طور پہ جو لبرل لوگ ہیں یہاں پر وہ بڑا کھل کے اس کی حمایت کرتے ہیں فلسطین کی، اور کھل کے اس کے اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے بھی کافی اس پہ شور مچایا ہوا ہے کہ اس پہ جو ہے ان کو اجازت ہونی چاہیے. لیکن وہاں پر جو ہے وہ لوگ اجازت فرانس میں اور جرمنی دونوں جگہ پر اجازت نہیں دے رہے.
انگلینڈ میں البتہ وہ بڑا زبردست مظاہرے ہوئے ہیں، اور پبلک پریشر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور جنگ جو ہے جلدی ختم ہونی چاہیے، اس پہ سیز فائر ہونی چاہیے، اور حماس نے جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ بھگتنا چاہیے جو انہوں نے کیا ہے، اور اسرائیل کو بھی کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فلسطین کا مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا، اس کے لیے انہیں وہ کچھ کرنا پڑے گا جو اس سے پہلے انہی کے وزیر اعظم رابین کر کے گئے تھے، جس کو خود انہی کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو امید ہے کہ ہم اس پہ کچھ آگے بات سیکھ سکیں گے اور بات کو آگے بڑھا سکیں گے، اور انشاءاللہ اور بات جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی اور مثبت نتیجے پہ۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔